جارحیت ہوتی ہے تو آپ کا دفاع آپ خود ہی کر سکتے ہیں. آپ کو ایگریمنٹس ہوں، معاہدے ہوں، کوئی آپ کے مدد کے لیے نہیں آتا. اب امریکہ منتیں کر رہے ہیں چین کی، برطانیہ کی، یار ہمیں مدد کرو، ہمیں اسٹریٹس آف ہارموز کھلواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں تو وہ شخص ہوں جو جنگیں رکواتا ہے، 8 جنگیں رکوا دی، 9 جنگیں رکوا دی، لیکن پھر انہوں نے ایک جنگ شروع کی. اور ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں 1 مہینے کے بعد، میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت اور اجاگر ہوگی، کیونکہ امریکہ پر اعتبار اٹھ گیا ہے، مسلم دنیا کا، خلیجی ممالک کا. مودی صاحب نے بڑے دورے کیے ہیں اسرائیل کی، تو انڈیا کے رول کو ہم اس دنیا میں جو انتشار پھیلا ہے اس کو مائنس تو نہیں کر سکتے. اور ٹرمپ کے اپنے ایڈوائزر بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مروا دیا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کوئی جنگ نہیں کریں گے، جنگیں شروع ہوگی. آپ نے کہا تھا امریکہ فرسٹ، آپ اب اسرائیل فرسٹ کی پالیسی آ گئی ہے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ایک بہت اہم شخصیت ہے جو موجودہ حالات پاکستان کے ہیں اور دنیا کے جو موجودہ حالات ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان میں اس سے بہتر شخصیت اویلیبل نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں شاہد حسین سید صاحب کا کہ وہ ہمارے شو کے لیے انہوں نے وقت نکالا. سر آپ کا بہت شکریہ. مائی پلیجر. تھینک یو عمار صاحب، بڑی مہربانی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ 1 ماہ کے اندر دنیا تبدیل ہو گئی ہے، یہ تو ساری لوگ تسلیم کر رہے ہیں. اس نئی دنیا میں یا اس نئے ورلڈ آرڈر میں آپ پاکستان کو کس جگہ اور کیسے پلیس کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. جو پس منظر ہے اس میں پاکستان ہیز ایمرجڈ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایز اے میجر مسلم مڈل پاور، کیونکہ جو ملٹی پولر ورلڈ ہے اس میں بگ 3 ہیں اوپر، ٹھیک، چائنا، رشیا، امریکہ. ٹھیک ہے جی، سر. وہ ایک بڑے ستون ہے. اس کے نیچے ایشیا میں جو 5 بڑی مسلم مڈل پاورز ہیں مسلم دنیا کے حوالے سے، اس میں پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ایران اور انڈونیشیا. اور پاکستان کا سب سے کلیدی کردار ہے ہماری لوکیشن کی وجہ سے، ہمارے رول کی وجہ سے، ہماری فوجی صلاحیت کی وجہ سے بھی. کیونکہ اس دور میں اب رولز ختم ہو گئے ہیں. آپ کی کتنی قوت ہے، کتنی صلاحیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا ہمت اور حوصلہ ہے، جسے انگریزی میں پولیٹیکل ول کہتے ہیں. تو سب ملا کے پاکستان از اے کی پلیئر. اور اب ہم پلیئر صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں رہے، ہمارا مڈل ایسٹ بھی دائرہ ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ایمرج کر گئے ہیں. تو اس میں اور ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں 1 مہینے کے بعد، میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت اور اجاگر ہوگی، کیونکہ امریکہ پر اعتبار اٹھ گیا ہے، مسلم دنیا کا، خلیجی ممالک کا. اور پاکستان اور ترکی 2 ممالک مسلمانوں کے ایسے ہیں جس پر اعتبار بھی ہے اور جس پر اعتماد بھی ہے. سر آپ نے کہا پاکستان ایک کلیدی پوزیشن رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی پوزیشن اف یو ایگری تو بڑی پیکیولر بھی ہے، اس لیے کہ ایک جانب ہمارا ہمسایہ ایران ہے جس پر امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے، دوسری جانب ہم افغانستان میں دہشت گردوں سے نبرد آزما ہے، تیسری جانب سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے. یہ مشکل صورتحال ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ مشکل صورتحال کوئی نئی نہیں، میرے خیال میں پچھلے 30-40 سالوں سے مشکل صورتحال ہے. جو جس لوکیشن ہے جو ہمارے صاحب دیکھیں پچھلے 40 سالوں میں اٹ از دا سینٹر آف گریوٹی ان جیو پالیٹکس اینڈ جیو اکنامکس. ایسی 40 سالوں میں افغانستان میں 2 دفعہ فوج کشی ہوئی. ایک دفعہ روسی آئے پھر نکالے گئے، پھر جنگ ہوئی، امریکی آئے وہ نکالے گئے، ابھی بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. اسی خطے میں ایران میں انقلاب آیا ہے، اسی خطے میں 3 خلیج جنگیں ہوئی ہیں، اب 4تھی باری آپ کے سامنے ہے. اسی خطے میں ایک سپر پاور ختم ہوئی، اس کی نقشہ تبدیل ہوا، اس کے نتیجے میں 6 وسطی ایشیا کی ریاستیں ایمرج ہوئیں، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قزاقستان، کرغزستان. اور اسی خطے میں ہندوستان نے 3 مرتبہ جارحیت کی کوشش کی پاکستان کے خلاف، نیئر وارز ہوئیں اور منی وارز ہوئیں انڈیا کے ساتھ. تو وہ تو وی لیو ان اے نیبرہڈ، اس لیے ہم نے اپنا بچاؤ خود کرنا ہے. اور اس لیے ہم نے نیوکلیئر صلاحیت حاصل کی، کیونکہ ہمیں ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا 1971 میں کہ جب آپ کو جارحیت ہوتی ہے تو آپ کا دفاع آپ خود ہی کر سکتے ہیں. آپ کو ایگریمنٹس ہوں، معاہدے ہوں، کوئی آپ کے مدد کے لیے نہیں آتا. سر ہماری ذمہ داری ایز اے نیشن اور مسلم نیشن کے طور پر زیادہ بڑھ جاتی ہے. پوری مسلم امہ کو دیکھ لیجئے، بے تحاشا دولت ہے، بے تحاشا نیچرل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، لیکن نیوکلیئر پاور
इस पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर सिर्फ पाकिस्तान है, तो क्या हमारी जिम्मेदारियां इस हवाले से बढ़ जाती हैं? देखिए जी, आपने जो बात की अमीर मुसलमान ममालिक के, दे हैव एफ्लुएंस विदाउट इन्फ्लुएंस। हमारे पास एफ्लुएंस तो नहीं है, क्योंकि वो ना कोई ऐसी दौलत है हमें मिनरल की अभी तक, ना कोई तेल की दौलत है, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारी नेचुरल रिसोर्स है। दूसरा, हमारा जो एक जिस नजरिया पर पाकिस्तान बनाया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, और वो एक पैन इस्लामिस्ट वर्ल्ड व्यू है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं बिकॉज ऑफ आवर बेसिस ऑफ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की बुनियाद, टू नेशन थियरी, इस्लाम, पैन इस्लामिज्म, मजलूम का साथ देना, और जो हमने अरब हो, फलस्तीन हो, अफगान हो, माजी में बॉस्नियंस हो, हम साथ खड़े होते हैं और एक असूली मौकफ के साथ। तो हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो कुव्वत हमारे पास है अल्लाह ताला के फजल से, और बड़ी मेहनत से हमने बनाई है, वो 24 साल लगे उस कुव्वत को बनाने में, और पूरे प्योरली इंडिजिनस, वो और किसी मुसलमान मुल्क के पास नहीं है। बिल्कुल सही है सर। कल मैं आपको हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सुन रहा था, उसमें कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई, अगर मुझे दुरुस्त याद है, आपने फरमाया कि अमेरिका माजी की सुपर पावर था या बन चुका है, ये कुछ इस तरह के मानी में आपने कुछ कहा जी, अमेरिका की मैं इस दौर के समझता हूँ बारे कि एक सुपर पावर सिर्फ सुपर पावर टैंकों से, जहाजों से, एयरक्राफ्ट कैरियर से, फौजी माइट से नहीं होती। उसका एक भरम भी होता है, उसका एक रोब कह लें, दबदबा, या अब अवामी जबान में दहशत कह दें। सोवियत यूनियन का भरम और दहशत और दबदबा कब खत्म हुआ? अफगानिस्तान अफगानिस्तान में। के पहाड़ों में है? जब वो रेड आर्मी निकली शिकस्त खा के 1989 में, तो लोगों ने कहा यार ये सोवियत यूनियन क्या है, और क्रेमलिन, और इतना बड़ा। अमेरिका का एक बड़ा रोब और दबदबा था। ये जो ईरान के साथ पंगा लिया है, वो रोब दबदबा, वो सुपर पावर का सिलसिला खत्म हो गया, कि अब अमेरिका मिन्नतें कर रहा है चीन की, बर्तानिया की, और दूसरे लोगों की, यार हमें मदद करो, हमें स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ। और एक मुल्क जो 9 करोड़ का मुल्क है, मतलब है पाकिस्तान से आधा मुल्क है आबादी के हवाले से, उन्होंने उनके छिक्के छुड़ा दिए हैं, और वो 2 न्यूक्लियर पावर का बैक वक्त मुकाबला कर रहा है। तो अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है, मैं समझता हूं कि वो अब इस खलीजी जंग में दफन हो गया, क्योंकि वो जो था, हत्ता के लंदन वाले भी, यूरोप वाले भी, जो उनके पूडल्स थे, पिट्ठू थे, उनके ऐसे उंगली करें तो इशारे में भागने आते थे, वो कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा नहीं, नो सर, नो सर। ये एक बड़ी तारीखी बात हो रही है इस वक्त। जो सही। उनके हलीफ भी हैं नेटो में, उनके साथ हैं, उनके हमसफर रहे हैं, हलीफ रहे हैं, सारी उम्र एलाइज रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। ये अल्लाह की शान देखें, ये दिन भी देखना था हमने। ये शायद तारीख में पहली दफा हो रहा है, रिसेंट हिस्ट्री में। जी सर, जी। जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो तो फरमाया करते थे कि मैं तो वो शख्स हूं जो जंगें रुकवाता है, 8 जंगें रुकवा दी, 9 जंगें रुकवा दी। लेकिन फिर उन्होंने एक जंग शुरू की। लोग कहते हैं कि चूंकि इजरायली लॉबी का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे इतना ज्यादा था और इतना ज्यादा है कि वो इस जंग की दलदल में घुसते जा रहे हैं। योर टेक ऑन दिस? जी, मेरा भी यही व्यू था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये बुनियादी तौर पर जंगजू नहीं, ये एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। ये कुछ लोग और कुछ दो की बुनियाद पर हैं। ये कोल्ड वॉर नहीं चाहते, ये नजरियाती सोच नहीं है उनकी पेशरों की तरह, और ये अमेरिका की जो रवायती सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी सोच की कासी नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इनको फंसा दिया गया है, ट्रैप किया गया है, और गालबन ब्लैकमेल भी किया गया है इजरायली लॉबी की तरफ से। और ये जो सबसे बड़ा जो बदमाश है वो तो नेतन्याहू है, और वो जो एप्स्टीन फाइल्स है, उसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा था, जियो पॉलिटिक्स ऑफ एप्स्टीन फाइल्स, उसको मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया गया इनको ब्लैकमेल करने के लिए कि जनाब, और फिर झांसा ये भी दिया गया कि जनाब ये 2-3 दिन की मार है, आज आप करेंगे हम उनके लीडरशिप को खत्म कर देंगे, और ये अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और गवर्नमेंट 3-4 दिन में फारग हो जाएगी। तो वो सारे मफरूजे गलत साबित हुए, ये फंस गया है अब ट्रंप। और ट्रंप के अपने एडवाइजर भी इसको कह रहे हैं कि ये तो मरवा दिया हमने, आपने तो वादा किया था कोई जंग नहीं करेंगे, जंगें शुरू होगी, आपने कहा था अमेरिका फर्स्ट, आप अब इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी आ गई है। तो ट्रंप में बी द फर्स्ट बिग कैजुअल्टी अगर जंग खत्म नहीं करता,
اور جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ وار اب انوینیبل وار ہوگی، یہ ایران کے جو گلف کے دلدل میں پھنس گیا ہے. جنگ تو شروع کی نیتن یاہو اور ٹرمپ نے، لیکن اب اس کا انیشیٹو ایران کے ہاتھ میں چلا گیا. دے آر کنٹرولنگ اٹ. اس کا دائرہ کیا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا، کس کو کب حملہ کرنا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. تو یہ تو بڑی معاملہ الٹا ہو گیا ہے ان کے لیے. اچھا سر، اس صورتحال میں آپ نے ذکر کیا کہ دنیا میں 3 بڑی پاورز ہیں، امریکہ، رشیا اینڈ چائنا. چائنا کا رول جی بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے 2 حوالوں سے، اور پاکستان کو وہ 2 طرح سے انفلوئنس یا افیکٹ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کانفلکٹ میں چائنا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہم دہشت گردوں سے نبرد آزما ہے، وہاں پر بھی چائنا کا کردار بہت اہم ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے. چائنا کا بڑا اہم رول ہے، کلیدی رول ہے، کیونکہ چائنا اس خطے کا ایک حصہ ہے. اور چائنا کے ایران کے ساتھ بھی اسٹریٹجک تعلقات ہیں. ان کا معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، غالباً 2021 میں، جس میں $400 بلین کا معاہدہ تھا اگلے 25 سالوں کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ. چائنا پاکستان کا بھی بیسٹ فرینڈ ہے. چائنا تیل کا سب سے بڑا امپورٹر بھی ہے، تو انرجی کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے. لیکن ایک چیز نوٹ کر لیں کہ چائنا کی اوور آل پالیسی 2 چیزیں ہوتی ہیں. دے لک ایٹ دا لانگ ویو، دور دیکھتے ہیں اگلے 5-10 سال میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ دے لک ایٹ دا بگ پکچر، جو بڑا. اور ان کا محتاط رویہ ہوتا ہے، وہ پنگے نہیں لیتے، وہ اپنی توانائی کو مضبوط کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی تو ہدف ان کا ویسٹ مغرب کا ماضی میں، اور امریکہ بھی، وہ چائنا رہا ہے. تو چائنا نہیں چاہتا کہ وہ ایک قسم کا ٹارگٹ بنے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز جو ہے اصولی موقف قائم ہے، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، سفارتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے. لیکن ایران، ان کا ہوتا ہے کہ چاہے ایران ہو یا افغانستان کا ایشو ہو، وہ انسٹیبلٹی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے حل ہو جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو ایران اور سعودی عربیہ کی صلح ہی چائنا نے کرائی تھی 2023 میں. اور صحیح. ایون پاکستان انڈیا کا جب ہوا تو اس کو چائنا کا بڑا مثبت کردار تھا مودی کی جارحیت کو خاتمے میں. جیسے ٹرمپ کا بھی بڑا کردار تھا، تو چائنا کا بھی کردار تھا. تو چائنا کا رول پرو ایران ہے، لیکن پیسفل سیٹلمنٹ بھی ساتھ ساتھ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہارموز اتنا لمبا بند رہے کہ وہ تیل کی جو ہے نا سپلائی افیکٹ ہو جائے. کیونکہ ایرانیوں نے بڑی ہوشیاری سے یہ کیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کا جہاز کب جائے گا، کدھر جائے گا. پاکستان کا سب سے پہلا جہاز تو ہمارا اجازت دی نا انہوں نے، کراچی، اس کا نام ہے ٹینکر کا، جی جی، وہ گیا. اور دوسرا اور پالکی کے نام سے بھی ہے. جی جی، تو وہ اس حوالے سے ان کی آئل سپلائیز آر ناٹ افیکٹڈ. بٹ چائنا کا رول پرو ایران بٹ پازیٹیو بھی ہے ساتھ ساتھ. سر ایک مختصر سا جواب، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، مودی صاحب نے بڑے دورے کیے ہیں اسرائیل کی، تو انڈیا کے رول کو ہم اس دنیا میں جو انتشار پھیلا ہے اس کو مائنس تو نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں انڈیا اس انتشار میں بالکل شامل جرم ہے نیتن یاہو کے ساتھ، کیونکہ نیتن یاہو اور مودی نظریاتی بھائی بھائی ہیں. ہندوتوا، زائنزم، اکھنڈ بھارت، ایرٹس اسرائیل، جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، دونوں توسیع پسند ہیں، دونوں فاشسٹ ہیں، دونوں ریسسٹ ہیں، دونوں اسلام دشمن ہیں، اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو سری لنکا کا واقعہ ہوا، وہ جو جہاز تھا وہ جو اس کو ڈبویا امریکہ نے، وہ بھی انہوں نے سری لنکا کی طرف دھکیل دیا. اور کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے انٹیلیجنس دی ہو امریکہ کو کہ یہ ایرانی جہاز آیا ہے، اس کو اڑا دو. حالانکہ وہ جہاز میں فوجی کوئی چیز نہیں تھی، اٹ واز اے ٹریننگ جہاز، اور انڈیا نے انوائٹ کیا تھا. تو انڈیا کا رول بڑا نیگیٹو ہے. اور ہمارے خلاف جو جارحیت ہوئی تھی انڈیا کی، اس میں اسرائیل نے ساتھ دیا تھا. اور جب جینوسائیڈ ہوا ہے غازہ میں، تو اس میں انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا. تو وہ بالکل یہ شامل جرم ہے، اور ان کی سوچ ایک ہی ہے. اور دونوں خطرہ ہیں مشرقی وسطیٰ کے لیے بھی اور جنوبی ایشیا کے لیے، امن سلامتی کے لیے. سر اب افغانستان کی صورتحال پہ کچھ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے. افغانستان میں یہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردوں کے اڈوں پر ہم اندر جا کر حملہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 32 کلومیٹر تک اندر جا چکے ہیں. ایک بفر زون بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ان کی شرارت ہے ان دہشت گردوں کی، وہ رک نہیں رہی. ابھی پھر باجوڑ پہ انہوں نے یہ کیا،
اور یہ کل بھی انہوں نے یہ اڑا دیا کہ پاکستان نے، جو کہ بالکل غلط خبر ہے، کہ کسی ہاسپٹل پہ حملہ کیا. یہ سلسلہ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لانگ ٹرم میں ہمیں طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ شارٹ سویٹ سوئفٹ معاملہ ختم ہو جائے گا کچھ عرصے تک؟ اب میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو صورتحال ہے، پاکستان نے تو اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفense بھی ایکسرسائز کیا ہے، اور جو شکایت افغانستان سے ہے باقی ممالک کو بھی ہے، جیسے روس ہو، چین ہو، ایران ہو، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان. تو ہمیں سفارتکاری کا بھی آپشن رکھنا چاہیے، صرف کینیٹک میجرز نہیں ناٹ گڈ انف، کیونکہ یہ جو ایشو ہے یہ فوری طور پر حل ہونے والا نہیں ہے. اور اس میں ہماری یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ایک جو انڈیا اور افغانستان کا ایکسس نہ بنے، دوسرا جو ہے کہ ہم اپنا جو سالمیت کا، اپنے بارڈرز کا مؤثر دفاع کر سکیں، اور تیسرا جو ہے ہم انٹرنیشنلائز بھی کریں کہ یہ جو ایشو ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے دہشت گردی کا، یہ ریجنل ایشو بھی ہے، اور اس ریجنل ایشو سے، علاقائی مسئلے سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ عدم استحکام پیدا ہو. تو اس لیے وہ چیئرمین ماؤ یوزڈ ٹو سے ان دا پاسٹ، ٹاک فائٹ فائٹ. تو ہماری جو ہے نا کینیٹک میجرز بھی استعمال ہوں، تو مزاحمت کے ساتھ مذاکرات بھی ساتھ چلنے چاہیے. سر پچھلے دنوں ایک چائنیز پولیٹیشین سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ دنیا کی کسی جنگ میں چائنا کبھی پہلی گولی نہیں چلائے گا، لیکن کبھی کسی کو دوسری گولی چلانے کی اجازت بھی نہیں دے گا. تو بہت ہی اچھی بات تھی. لیکن ایک آخری سوال آپ سے. سر دیکھیے، ہر تھریٹ کے اندر اپرچونٹی پوشیدہ ہوتی ہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور وہ اگر دفاعی معاہدہ نہ بھی ہو، وہ سرزمین ہمارے لیے اتنی مبارک ہے کہ ہم ویسے ہی اس کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہیں اگر اس مقام مقدسہ کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے. لیکن دیگر خلیجی ممالک جو ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی سارے انڈے سیکیورٹی کے امریکن باسکٹ میں ڈالے، اور امریکہ نے ان کا دفاع نہیں کیا. کیا یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی آپ سمجھتے ہیں؟ دو اپرچونٹیز ہیں، ایک ہے اکنامک، ایک ہے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک. ایک تو جسے آپ نے فرمایا کہ اسٹریٹجک اپرچونٹی ہے، کیونکہ اس جنگ کے دو رزلٹ آئے ضرور ابھی تک آئے ہیں. ایک تو ہے کہ اسرائیل سب سے بڑا نمبر 1 دشمن ہے اس خطے میں امن کا. دوسرا ہے کہ امریکہ پر جو مکمل اعتماد کا رشتہ تھا کہ 100% سارے انڈے امریکی ٹوکری میں ڈالیں، اس کی نظر ثانی ہوگی کہ امریکہ با اعتماد ساتھی نہیں ہے اور ان کا دفاع نہیں کر سکتا مؤثر قسم کا. تو اس پر میرے خیال میں ان کی نگاہ اسلام آباد کی طرف ہوگی کہ پاکستان مسلم بھائی بھی ہے، پاکستان با اعتماد ساتھی بھی ہے، اور پاکستان مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے اسٹریٹجک اور فوجی حوالے سے بھی. ایک تو یہ اپرچونٹی کلیئر ہے. دوسرا یہ ہے اقتصادی، جو پہلے ایک بڑا تھا لوگوں کا کہ جی دبئی چلو، دبئی پرامن جگہ ہے، خوشحالی کا ایک جزیرہ ہے، اور اپنی انویسٹمنٹ ساری دبئی کرو. ڈان نے بھی لکھا کہ 20,000 پاکستانیوں نے 3 سالوں میں $12 ارب کی انویسٹمنٹ کی یو اے ای میں اور خلیجی ممالک میں. میرے خیال میں ریورس گیئر لگے گا، لوگ واپس بھی آئیں گے، لوگ پیسہ لگانا چاہیں گے. ہمیں چاہیے کہ اس میں اوپنلی ڈکلیئر کریں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں پیسہ لے کے وہ انویسٹ کریں پاکستان میں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ریڈ ٹیپ سے فراغت ہوگی، اور تم واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. ایک قسم کی عام معافی بھی ڈکلیئر کریں تاکہ یہ ہماری اکانومی اسی اپرچونٹی سے آگے بڑھ سکتی ہے جو کرائسس کی وجہ سے پیدا ہوئی ایک اپرچونٹی ہمارے لیے انشاءاللہ. مشاہد حسین صاحب، آپ کے وقت کا بے انتہا شکریہ. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش.